السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے ڈھارس جن کے ساتھ لوگ غلط معاملہ رکھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سورہ الحدید جو قرآن کریم کی 57 سورہ ہے، اس کی آیہ نمبر 4، اگر آپ کے سامنے قرآن کریم کا کوئی نسخہ رکھا ہے تو براہ مہربانی اسے بھی لے آئیے اپنے ساتھ اور بیٹھ جائیے کہ قرآن کریم ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ ترجمہ بتا بھی رہے ہیں اور پھر اس کی تفصیل بھی آپ سے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، هو الذی، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، جو خلق السماوات والارض، جس نے آسمان بھی بنائے، جس میں زمین بھی بنائی، اور زمین صرف یہ نہ سمجھنا کہ اس دنیا کو بنایا، ہر وہ شے جو زمین ہے، چاہے وہ کسی سیارے کی، کسی ستارے کی، دو آسمانوں کے درمیان بھی کوئی یونیورسز ہوں، وہاں پر بھی تمام آسمان اور ان میں ہر جو شے موجود ہے، ان سب کو میرے رب نے بنایا ہے فی ستۃ ایام، 6 ادوار میں۔ یہاں ایام کا لفظ جو ہے وہ یوم کی جمع ہے، اور یوم عام فہم میں دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ تخلیق ہوئی جب دن تو تھے ہی نہیں، جب وقت بھی نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں تو اس تخلیق کے بعد مورد وجود میں آئی ہیں، اور وقت بھی بڑا کنٹیکسچول ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ یہاں پہ ادوار کا ذکر ہے، دور کا ذکر ہے۔ ثم استوى علی العرش، یہ بڑی مشکل آیا ہے، اس کا معنی کنز الایمان میں جو ترجمہ آتا ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ عرش پہ استوا کا معنی سمجھنا ہے تو پھر آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، تاکہ ہم عرش پر استوا کا جو ایک خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے، کیونکہ اس پہ بحث بڑی لمبی ہے۔ تو اس کے بعد پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اب استوا عربی کا ہی لفظ ہے، اور اس کو استوا اردو میں بھی کنز الایمان میں ایسے ہی لکھا گیا ہے۔ استوا کا مفہوم کیا ہے وہ پھر آپ سے میں نے ذکر کیا، ہم پھر کبھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعلم، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، ما یلج فی الارض، ہر وہ شے جانتا ہے جو زمین کے اندر بھی جاتی ہے، اور وما یخرج منہا، اور جو زمین میں سے نکلتی بھی ہے۔ چاہے کوئی بیج ہو یا کوئی چیز تم سمجھو کہ تم نے زمانے سے چھپا کے دفن کر دی ہے، وہ جانتا ہے۔ تم لاکھ زمانے سے بچاتے رہو، چھپاتے رہو، اس کے علم میں ہے۔ اور ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ جو نکلتی ہے اس میں تم خیانت کرو گے، اس کے علم میں ہے۔ کیا نکلا، کس کے لیے کتنا ہے، اور تم نے اس میں سے کتنا کھایا، کیا کرپشن کی تم نے، کس کا تھا اور کس نے لے لیا، سارا کچھ وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو یاد رکھو، تم دنیا سے چھپا سکتے ہو پر وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سنو، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ہر وہ شے جو آسمان سے اترتی ہے، اس کی رحمت، اس کا فضل، جو کچھ ملائکہ، جو شے بھی آسمان سے اترتی ہے اور جو شے بھی آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، اس میں تمہارے اعمال بھی ہیں، اس میں تمہارے پیارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے فوت ہو گئے وہ بھی ہیں۔ اور نیند کی حالت میں جب تم ایک کیفیت میں ہوتے ہو کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے ایک لحظے کو جدا ہوتی ہے، واپس آتی ہے، وہ سارا کچھ وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ برزخ والوں کا تمہارے سے نیند کی حالت میں خواب میں ملاقات کا کرنا، جو کانورسیشن ہوتی ہے، بات چیت، گفتگو، وہ سارا کچھ اس کے علم میں۔ ایک پتا بھی جو ہلتا ہے اس کے علم میں ہے، ایک پتا بھی جو گرتا ہے اس کے علم میں ہے، گھاس کا ایک ٹکڑا جو زمین سے اگتا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ تو اتنا علیم ہے، کیا سمجھتے ہو تم زمین میں ظلم کرو گے، فساد کرو گے، لوگوں کے ساتھ حق تلفیاں کرو گے، اس کی نافرمانیاں کرو گے، لوگوں کو دکھ دو گے، اس کے علم میں ہے۔ وہ تو تمہیں ڈھیل دیے ہوئے ہے، مہلت دیے جا رہا ہے کہ شاید تم توبہ تائب ہو کر اس رب کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ تو تمہیں وقت دے رہا ہے۔
اچھا پھر فرماتا ہے میرا رب وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو، کسی کیفیت میں، کسی حال میں ہو، تمہارا رب، اس کا فضل، اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اگر تم نیکی کے راستے پہ چلتے ہو۔ برائی کے راستے پہ تو اس کا غضب اور اس کا عتاب، اس سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اتق اللہ، تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور پھر سنو، واللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے، بما تعملون بصیر، وہ اللہ تمہارے جتنے کام ہیں نا جو تم کرتے پھر رہے ہو، وہ اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کرتے پھر رہے ہو، اس کے علم میں ہے تمہارا ایک ایک معاملہ۔ اور سنو، اور کیوں نہ ہو، لہو، اسی کا تو ہے، ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسی کا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سب کے سب، سارے کے سارے کام اللہ ہی کی طرف تو لوٹتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سو وہ رب کائنات جو ایک پلک جھپکنے میں اس کائنات کو بنا سکتا ہے، اس نے ان کو درجہ بدرجہ تدریجاً بنایا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس میں اس کی حکمت ہے، اس نے مختلف مراحل میں مختلف اشیاء کو تخلیق فرمایا، پھر وہ اشیاء ایک دور سے گزری، پھر دوسری اشیاء کا وقت آیا، پھر کرتے کرتے یہ ناتواں انسان کا زمانہ آیا، پھر بھی یہ بھی ایک وقت گزارے گا، پھر یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ جب ختم ہو گیا، روز محشر ہو گیا، تم جنت میں چلے گئے تو اللہ اور مخلوق نہیں پیدا فرمائے گا؟ بے شک اللہ اور مخلوق پیدا فرمائے گا، اس کی تفصیلات پھر اور ہم ذکر کریں گے۔ تم سے پہلے بھی تخلیق کر چکا ہے، تمہارے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ بس تم ہو جو کچھ ہے سب کچھ ہے، نہ، تمہاری حیثیت تو وقعت کچھ نہیں ہے، تمہیں جو کچھ آنر ملا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ تم اگر محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو نہ ہو اور پھر ان پہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر کوئی وقعت نہیں ہے۔ تمہاری ویلیو اسی وقت ہے جب تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کے ماننے والے ہو، تب کچھ ویلیو رکھتے ہو، تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہاری وقعت ہے۔ بہرحال اب اس میں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات مفسرین کرام نے لکھی ہے۔ تفسیر مدارک میں، تفسیر جلالین میں اسی آیہ مبارکہ کے متعلق آتا ہے کہ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ، چاہے وہ دانہ ہو، پانی کا قطرہ ہو، کہ خزانہ ہو، یا کوئی فوت ہوا جسے تم نے دفن کر دیا ہو، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، کوئی ویجیٹیشن ہو، کوئی دھاتیں ہوں جو تم زمین سے نکالتے ہو، کوئی منرلز ہوں، یا کوئی چیز جو شے ہو، اور قیامت کے دن بھی یہ زمین سے اگیں گے نا، یہ جسم زمین سے اگیں گے، پھر ان میں روحوں کو ڈالا جائے گا۔ اسی طرح ہر وہ شے جو آسمان سے اترتی ہے، چاہے رحمت ہو، عذاب ہو، فرشتے ہوں، بارش ہو، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، جیسے اعمال ہوں کہ تمہاری دعائیں ہوں، ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا، دعا کر کے یہ نہ سمجھنا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، پر قبول کب کرنا ہے اس کی حکمت کے مطابق وہ اس پر عمل فرماتا ہے۔ تو فرمایا اپنے فضل و رحمت کے ساتھ اللہ جو ہے عام طور پر اپنے علم و قدرت کے ساتھ، اور خاص طور پر اپنے فضل و رحمت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ تم جہاں بھی ہو تو اس کا معنی وہ تمہارے ساتھ ہے کا معنی یہ ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، تو وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ تو صراط الجنان میں آتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، گناہوں میں مصروف ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی کو جواب نہیں دینا، یہ سارا کچھ وہ چھپا جائیں گے، ان کے لیے بڑی تنبیہ ہے۔
اور وہ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں اور اللہ سے حیا نہیں کرتے، اور انہیں بے خبری ہے اس بات کی کہ ان کے اعمال کی کسی کو خبر نہیں ہے، حالانکہ رب تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر بھی ہے اور وہ تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم نادم ہو کے، تائب ہو کے سیدھے راستے پہ آ جاؤ، ورنہ وہ پکڑے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم توبہ استغفار کی کثرت کریں، اپنے رب کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے اور ہمارے اعمال میں خلوص نیت بھی عطا فرمائے، اور جو ہمارے بچھڑ گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہمیں معاف فرمائے۔ اور وہی سوال جو اس درس کے شروع میں رکھا تھا، عرش اور استوا کا جو معاملہ ہے، اس پہ بعض لوگوں نے بڑی عجیب و غریب سی باتیں کی ہیں۔ آپ نے خلاصتاً آسان زبان میں اگر جاننا ہے کامنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس پر بھی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔